السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی جو کہانی ہے وہ ہے لکڑی کی کاٹھی کاٹھی پہ گھوڑا۔ بچوں کو بہلانے کے لیے ہمیشہ سے ہی والدین کھلونوں کا سہارا لیتے ہیں۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات کی کھدائی کے دوران بچوں اس زمانے کے مٹی کے کھلونے دریافت ہوئے جو بچوں کو بہلانے کے لیے ہمیشہ سے والدین کھلونوں کا سہارا لیتے ہیں۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات کی کھدائی کے دوران ابھی اس زمانے کے مٹی کے کھلونے دریافت ہوئے جو مختلف جنگلی جانوروں کی اشکال پر مبنی تھے۔ اس سے عیاں ہوتا ہے کہ ہر دور میں بچوں کو بہلانے کی غرض سے کھلونے تیار کیے جاتے تھے۔ ابتدائی دور میں کھلونے مٹی سے تیار کیے جاتے تھے، جس میں مٹی کی گڑیا، بیل گاڑی، گھوڑا اور مختلف جانوروں کے نمونے شامل تھے۔ پھر وقت نے جیسے جیسے ترقی کی، کھلونوں کی بناوٹ میں جدت آتی گئی۔ آج کل پلاسٹک اور ربڑ کے کھلونے عام ہیں۔ اس کے علاوہ اونی کپڑے پر مبنی بالو بھی بچوں میں خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ انہیں عرف عام میں ٹیڈی بیئر کہا جاتا ہے۔ رنگ برنگے مختلف ساز پر مبنی ٹیڈی بیئر ہر بچے کا من پسند کھلونا ہے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں میں سب سے زیادہ مقبول کھلونا گڑیا ہے۔ بچیاں جب کسی کھلونے کی دکان پر جاتی ہیں تو ان کی انگلی دکان کی سب سے خوبصورت اور دیدہ زیب گڑیا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پرانے وقتوں میں گڑیا کی شادی کا رواج عام تھا۔ گلی کے تمام بچے اس میں کھیل میں خوب ذوق و شوق سے شرکت کرتے تھے۔ گلی کے آدھے بچے لڑکے والے یعنی گڈے کے ساتھ کی طرف، جبکہ آدھے لڑکی والے گڑیا کی طرف سے شرکت کرتے تھے۔ گڑیا کی شادی کا لباس بچیاں بھرپور دلچسپی کے ساتھ تیار کرتی تھیں۔ بارات کے ساتھ آئے مہمان بچوں کو نمک بھرے جلیبیاں پیش کی جاتی، مگر آخر میں کھیل کا اختتام لڑائی پر ہوتا کہ میری گڑیا ہے، میں کیوں تمہارے گڈے کے ساتھ بیچ دوں۔ بچوں کے کھلونوں کی دلچسپی کے سبب انہیں کھلونوں کے ذریعے انہیں اسکول میں مختلف باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ مثلاً قاعدے میں تصاویر دکھا کر حروف تہجی سکھانے میں زیادہ مؤثر اشکال پر مبنی کھلونے دیے جاتے ہیں۔ شین سے شعر پڑھانے کی نسبت شعر کا ماڈل کھلونا بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے۔ اس طرح بچہ شعر کی خصوصیات بھی اچھے سے ذہن میں نشیر کر لیتا ہے۔ پرانے طریقہ تعلیم کی نسبت یہ طریقہ زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے۔ ایک غریب شخص غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بچوں کو آئے روز نت نئے کھلونے دلانے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نئے کھلونے خریدنے کی نسبت سڑک کے کنارے کھڑی ریڑھیوں پر رکھے استعمال شدہ کھلونے خریدنا زیادہ آسان لگتا ہے۔ مگر ایک تازہ تحقیق میں سامنے آیا کہ استعمال شدہ کھلونوں میں متعدد ایسے ہیں جن کے دوبارہ استعمال سے بچوں کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ کھلونے صحت کے حفاظت سے متعلق رہنما اصولوں پر پورا نہیں اترتے۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے 200 کھلونوں کا تجربہ کیا اور ان میں سے ٹیسٹ بھی کیا۔ بھی کھلونے ایسے تھے جن میں 9 عناصر موجود پائے گئے۔ تاہم سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کھلونوں سے زیادہ خطرناک کون ہے یا زیادہ کم ہے۔ تحقیق کار نے 70 اور 80 کی دہائی کے لیگو برکس اس معاملے میں بہت نقصان دہ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں حفاظتی ہدایات کی بنیاد پر کھلونوں کو ٹیسٹ نہیں کیا جاتا تھا، اب ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ تحقیق میں ایسے کھلونوں کو شامل کیا گیا کہ جنہیں بچے آسانی سے منہ میں چباتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ والدین کو ایسا لگتا ہے کہ استعمال شدہ کھلونے استعمال کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ کم از کم قریبی دوست اور خاندانوں سے بچوں کے لیے پرانے کھلونے لیے جا سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہینڈ کھلونوں کی دکانوں سے یہ کھلونے سستے بھی مل جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کے بچے کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ والدین نونہالوں کے کھلونے خریدنے سے پہلے چند باتیں مد نظر رکھیں۔ کھلونوں پر اکثر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنی عمر کے بچوں کے لیے موزوں ہیں، لہٰذا کھلونے کے پیک پر اس قسم کی عمر کی سفارشات پر ہمیشہ توجہ دیں اور بچے کی عمر، دلچسپی اور مہارت کو نظر رکھتے ہوئے کھلونا منتخب کریں۔ اس کے علاوہ گڑیا، دیگر روئی سے بھرے ہوئے کھلونے پر آگ نہ پکڑنے والا، آگ مزاحمت، حفظان صحت کے مطابق سے متعلق حفاظتی لیبل کو اچھی طرح پڑھیں اور یہ جانیے کہ ہر قسم کے کھلونے کیسے صاف کریں۔ نئے کھلونے نمبر 2، ہر قسم کی پلاسٹک کی ریپنگ اتار دیجیے کیونکہ یہ بچے کے گلے میں پھنس سکتی ہے اور بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک یا اس سے کم عمر بچوں کے لیے رنگین، ہلکے وزن، مختلف ڈیزائن اور زہریلے اجزاء سے پاک مواد سے بنے والے کھلونے ہی خریدیں، کیونکہ اس عمر کے بچے
چیزوں کو ہاتھ لگا کر، دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر، چکھ کر محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اوکے پیارے بچوں، اردو کے اسٹوڈیو سے اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بہت ہی پیاری سٹوری میں۔ اوکے اللہ حافظ۔